پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کس طریقے سے فتنہ برپا ہوا اور کس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا، جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک تھے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنے عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہمی اختلافات اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمانوں میں باہم خون ریزی اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی، اور اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ یہ اتنا بھیانک فتنہ تھا کہ ہر دور میں اس کا بول بالا رہا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر انتہائی مختصر طور پر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان بہت زیادہ شرمیلے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اتنے شرمیلے تھے، اتنے باشرم تھے کہ ان سے فرشتے بھی شرماتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے۔ اتنے شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم تھے۔ آپ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی 6 سال تو اسلامی مملکت کے اطراف اقنام میں سابق خلیفہ یعنی حضرت عمر بن خطاب کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور درست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بدنیت، سازشی اور شر پسند قسم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا کہ یہ بہت شرمیلے، بہت نرم مزاج ہے، اور لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے نرم دلی اور مہربانی کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور یوں ہی انہیں سازشوں اور ریشہ دبانیوں کا موقع مل گیا۔ بالفاظ دیگر بہت سے بدخصلت لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی، جا بجا خفیہ تنظیمیں قائم کرنے لگی، اور مرور وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی۔ رعیت میں اب بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم ہر قسم کے لوگ شامل تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا۔ قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے، اب پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدا تھی۔ کوئی خلوص نیت کے ساتھ برضا و رغبت مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے تحت مسلمان ہوا تھا، کوئی محض جذب انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کے اس سیل روا کو جب بروز طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شر پسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکر و فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کا تکمیل کا فیصلہ کیا، اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ آب عیاری و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی، اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم کر حضرت عثمان بن عفان کے خلاف نفرت بھرنے لگے، نفرت کے شعلے بھڑکاتے رہے اور اس فتنے کو مسلسل ہوا دیتے رہے۔
آخر سن 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شر پسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مدینہ کے قریب پہنچے پر مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے مدینہ کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا لیے۔ جو شر پسند لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی، حضرت عثمان غنی کے خلاف سازش کی، انہوں نے حاجیوں کا روپ لیا، حج کے لیے اور مدینہ پاک میں خفیہ طریقے سے چھپ کر رہنے لگے۔ اس موقع پر بھی مدینہ کے عام باشندے بڑی تعداد میں نیز اکابر صحابہ میں سے بہت سے اکثریت صحابہ مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اب مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ خود مدینہ شہر میں جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دور حکومت تھا، کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و امان اور سکون اطمینان کی فضا تھی۔ وہاں کبھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شر پسند عناصر حجاج بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں آ دھمکے۔ لہٰذا تعداد کے لحاظ سے یہ شر پسند شاید اس وقت خود مدینہ میں موجود اصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگر مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے، اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو ان کی شہادت تک 40 روز مسلسل جاری رہا۔ اشیاء خورد و نوش کی رسد بند کر دی گئی۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو پانی پینے کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب خاص اس کنویں کو خرید کر یہودیوں سے مسلمانوں کے لیے دے دیا تھا۔ اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ اللہ، یوں ہی اس ظالمانہ محاصرہ کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اور ان کے اہل خانہ کے شب و روز نہایت اثرت و مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ ظالموں نے جس کنویں کو حضرت عثمان نے خریدا تھا، اسی کنویں سے انہیں محروم کر دیا گیا، انہیں الگ کر دیا گیا، اور ان کے گھر والے کو اور حضرت عثمان کو ہر طرح سے پریشانی مشقت دینے لگے، جو چھپے ہوئے دشمن تھے۔ اس دوران اکابر صحابہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور پر یہاں سے نکال لے جائیں، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں، لیکن ہر بار حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ میں جوار رسول اللہ نیز دار الحجرہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ حضرت عثمان کی شرافت تھی۔ نبی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ انہوں نے کہا جان جائے تو جائے، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں جاؤں۔ عادت کے بارے صحابہ نے بابر فسادیوں اور باغیوں کو بزور طاقت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت چاہی، تب ہر بار حضرت عثمان یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا، مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ محض میری جان بچانے کی خاطر رسول اللہ کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی سلسلہ ہو۔ حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ میں یہاں سے اگر جاتا ہوں تو یہ لوگ یہاں فتنہ فساد کریں گے، اسی وجہ سے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل حضرت عثمان بن عفان کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اے عثمان تمہیں شہادت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ نے انہیں اس دنیا ہی میں شہادت کی بشارت بھی دے دی تھی، اس لیے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں شہادت نصیب ہوگی، اس لیے انہوں نے جانے سے بار بار منع کر دیا۔ دراصل حضرت عثمان بن عفان کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا،
اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہت پہلے سے ہی ایک عہد و پیمان کر رکھا تھا جس پر وہ سختی کے ساتھ تادم زیست قائم رہنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد فتبعه ابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه النبی اللہ برجله وقال اثبت احد فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان۔ ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور پھر آپ کے پیچھے ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت احد پہاڑ کچھ لرزنے لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا: اے احد، ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے تھے، احد پہاڑ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی آ گئے، تب پہاڑ لرزنے لگا۔ حضرات غور کیجیے گا، تب پہاڑ کیا کیا؟ پہاڑ لرزنے لگا، ہلنے لگا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنے پاؤں جما دیے اور یہ فرمایا: اے احد پہاڑ، رک جا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ سبحان اللہ! ہمارے نبی پہلے ہی سے جانتے تھے کہ ابو بکر تو صدیق ہیں، لیکن عمر اور عثمان یہ دونوں ایسے صحابی رسول ہیں، یہ دونوں شہید ہیں، دونوں شہداء میں سے ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا: پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ سبحان اللہ! ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ کی ہمراہ جب میں مدینے کے باغوں میں سے کسی باغ میں موجود تھا، تب کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، میں نے دیکھا وہ ابو بکر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عمر تھے۔ میں نے رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری انہیں سنا دی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پیارے دوستو، غور سے سنیے گا۔ کچھ دیر بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا: اس کے لیے دروازہ کھول دو، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عثمان تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنا دی، نیز یہ بات بھی بتائی کہ جنت کی خوشخبری تو ہے، لیکن ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، نیز یہ بھی کہا اللہ مددگار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اے صحابی جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پہلی بار انہوں نے کھولا، حضرت ابو بکر آئے، دوسری بار کھولا، حضرت عمر آئے، دونوں کو خوشخبری سنا دی، دونوں نے اللہ کی تعریف کی۔ تیسری بار کا جب حکم ہوا دروازہ کھول دو، انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور یہ بھی کہہ دو کہ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد تمہیں جنت حاصل ہوگی۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری دے دو اور یہ کہہ دو کہ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ! آزمائش کیا تھی؟
یہی تھی کہ ان پر جو ظلم و ستم ہوگا انہیں لاسٹ میں آخر میں شہید کر دیا جائے۔ اس حدیث سے ان تینوں حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ کہ یہ تینوں اہل جنت میں سے ہیں، اور یہ کہ ایمان اور ہدایت پر تادم زیست ثابت قدم رہیں گے۔ اس طرح اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ پیش آنے والی اس بلوا یعنی آزمائش کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ اس حدیث پاک سے رسول اللہ کا معجزہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حضرت عثمان جو ہیں آنے والے وقت میں شہید ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نیز اس حدیث سے حضرت عثمان بن عفان کی طرف سے اس رسول اللہ کے ہر ارشاد پر، خصوصاً اس ارشاد پر مضبوط اور اٹل ایمان اور تصدیق کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں اس آزمائش کا تذکرہ سننے کے بعد اللہ سے اس آزمائش کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جب صحابہ کرام نے کہا تھا اے عثمان آپ یہاں سے چلیے، ہم آپ کو کسی محفوظ جگہ پر رکھوا دیتے ہیں، کسی اچھی جگہ پر رکھوا دیتے ہیں جہاں پر آپ دشمنوں سے سیف ہو جائیں گے، دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے انہیں شہادت کی بشارت دی ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس موقع پر انہوں نے اللہ سے استطاعت اور مدد مانگی۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے جب اس آزمائش کی خبر دی ہے تو یہ خبر یقیناً درست ہے، لہٰذا اسے ٹالنے کی فکر یا دعا کے بجائے اللہ سے اپنے لیے صبر و برداشت، عزیمت و استقامت اور ہمت و حوصلے کی دعا مانگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک بار عثمان بن عفان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلع لهم حتی تلقانی۔ اے عثمان، اللہ آپ کو ایک خلعت پہنائے گا، تب منافقین آپ سے اس خلعت کو اتار دینے کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ اسے مت اتاریے گا تا وقت کہ آپ اسے پہنے ہوئے مجھ سے آ ملے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجیے حضرات، اللہ کے نبی کیا یہاں بشارت دے رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ خلیفہ وقت بنیں گے، امیر المؤمنین بنیں گے، تو منافق آپ کے ساتھ سازش کریں گے، خلافت کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے، لیکن آپ اسے مت چھوڑیے گا یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی اور آپ ہم سے آ ملیں گے۔ یہی تو ہے ہمارے نبی کا معجزہ کہ اپنے دور میں ہی حضرت عثمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ درپیش ہوگا۔ رسول اللہ کی اس ارشاد میں خلعت مطلب لباس سے حضرت عثمان بن عفان نے خلافت مراد لی تھی، یعنی کسی صورت میں بھی اس خلعت کو نہیں اتارنا جو اللہ نے پہنائی ہے۔ اور حدیث پاک سماعت کیجیے، ان ابن عمر ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما لعثمان۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنہ کا تذکرہ فرمایا، تب آپ نے حضرت عثمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص اسی فتنے کے موقع پر مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایک ایسا فتنہ اٹھے گا، اور پھر یہ فرماتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ شخص اسی فتنے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ، یہ ہمارے نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ جو نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اسی کو تو پیشن گوئی کہتے ہیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، ان مرہ بن کعب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فتنة یقر بها فمر رجل مقنع بثبوت فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه
فإذا ہوا عثمان بن عفان فاقبلت الیہ بوجہی فقلت ھذا قال نعم۔ ترجمہ: حضرت مرہ بن کعب سے روایت ہے کہ ایک بار میں نے رسول اللہ کو ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جو جلد ہی ظاہر ہونے والا تھا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس فتنے کے موقع پر یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ تب میں اٹھ کر اس شخص کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا وہ عثمان بن عفان ہیں۔ اس پر میں نے آپ سے دریافت کیا، کیا یہی شخص؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں یہی شخص۔ تو آپ نے اس حدیث پاک سے کیا سمجھا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنہ اٹھے گا، اتنا سننے کے بعد اس مجلس سے ایک شخص اٹھا، اپنے چہرے کو اس نے ڈھانپ رکھا تھا، تو اللہ کے نبی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا، ثابت قدم ہوگا۔ اور مرہ بن کعب کہتے کہ میں اٹھا، میں اس شخص کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ نبی کے خلیفہ ثانی حضرت عثمان بن عفان تھے۔ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ کیا یہی شخص؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں یہی شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے بھی ہمارے نبی کا معجزہ ثابت ہوا اور حضرت عثمان بن عفان کی ثابت قدم رہنا یہ بھی ثابت ہوا۔ غرض کہ اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ کے تمام ارشادات اور اس موقع پر آپ کی طرف سے ہدایات و تنبیہات، یہ سب کچھ حضرت عثمان بن عفان کے پیش نظر تھا۔ اس کی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھے اور صبر و ثبات نیز مکمل عزیمت و استقامت کے ساتھ ان تمام تر مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس دوران اکابر صحابہ میں سے جب بھی جس کسی نے بھی کسی بھی شکل میں تعاون کی پیشکش کی تو آپ نے ہمیشہ یہی جواب دیا، میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان رکھا ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ عہد و پیمان کیا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ اے عثمان تم صبر کرنا، اللہ تمہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا، تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ ایک روز حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے دروازے پر موجود مدینہ کے عام مسلمانوں اور باغیوں کے درمیان جھڑپ کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تب مدینہ کے باشندہ جن کی تعداد 700 سے زائد تھی، جن میں متعدد اکابر صحابہ کرام بھی شامل تھے، حضرت عثمان کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت چاہی، لیکن حسب سابق اس بار بھی حضرت عثمان نے انکار کیا، انہیں سمجھا بجھا کر بلکہ خوب اصرار کر کے واپس روانہ کر دیا۔ وہ صحابہ کرام چاہتے ہی تھے کہ ہم کسی طرح سے جو ظالم یہاں آ چکے تھے حضرت عثمان کو شہید کرنے کی غرض سے کسی طرح سے انہیں یہاں سے بھگا دے یا ان سے ہم بھیڑیں، ان سے جنگ کریں، لیکن ہر بار حضرت عثمان نے انہیں منع کر دیا، صحابہ کرام کو اصرار کر کے سمجھا بجھا کر کے گھر واپس لوٹا دیا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا گیا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑتا گیا، فاقے بڑھتے گئے، پریشانیاں بڑھتی گئی۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روز حضرت عثمان بن عفان نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ اللہ! حضرت عثمان ایسی حالت میں روزہ تھے اور لوگوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ ان کے پاس روزہ رکھنے کے بعد افطار کے لیے پانی تک نہ تھا۔ اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ نائلہ ایک پڑوسن سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ کر لائیں اور اپنے شوہر کو پیش کی، جبکہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عثمان بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔
اس دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کسی باغ میں تشریف فرما ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، عثمان آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عثمان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نیز حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں، اور تینوں حضرات یہ فرما رہے ہیں، اے عثمان صبر کرنا، روزہ تو تم رکھ لیے ہو لیکن آج شام تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ان کو بشارت مل رہی ہے کہ آج تمہاری شہادت ہو جائے گی، تم ہم سے آ ملو گے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا نفیس لباس زیب تن کیا، اچھے کپڑے پہنے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر یہی کیفیت رہی، نیز اس روز اللہ کی رضامندی خوشنودی کی خاطر 20 غلام بھی آزاد کیے۔ اتفاق سے اسی روز مدینہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کے سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد لشکر مدینہ کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مضمون کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی۔ مزید یہ کہ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود قبائل صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان بن عفان کی گھر کی حفاظت مامور کر رکھا تھا تاکہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت میں اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان نوجوانوں میں بالخصوص حسن بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر بن خطاب، نیز عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ یعنی اس وقت حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین بھی تھے، حضرت ابو بکر کے بھی بیٹے تھے، ان نوجوان صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ یہ لوگ پہرا دے رہے تھے۔ اسی صورتحال میں وہ دن گزرتا رہا۔ سورج حسب معمول اپنے سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ آخر سورج ڈھلنے لگا اور پھر جب افطار کا وقت بھی قریب آنے لگا تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیر فضا میں اڑتا ہوا آیا اور حضرت عثمان بن عفان کے دروازے پر حفاظت کے غرض سے موجود نوجوانوں میں سے حضرت حسن کو آ لگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ تیر آ لگا جس پر وہ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے، اب باہم یوں سرگوشیاں کرنے لگے کہ حسن زخمی ہو چکے ہیں، نواسۂ رسول لہو لہان کی وجہ سے ان کی خاص قدر منزلت ہے، نیز کے خاندان بنو ہاشم کا بہت زیادہ اثر و سوق ہے، لہٰذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دشمن آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ ان کو نہیں لگنی چاہیے تھی، ان کو لگنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مدینہ کے سبھی باشندے اب مشتعل ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں، لہٰذا اب مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ جو کرنا ہے صورتحال بگڑنے سے قبل بس ابھی فوری طور پر کر لیا جائے۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی راستے سے، پیچھے کے راستے سے خفیہ طور پر حضرت عثمان بن عفان کے گھر سے متصل ابو حزم انصاری کے گھر میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان کے گھر کے چھت پر جا پہنچے اور پھر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے میں اتر گئے۔ باہر کسی کو کان و کان تک خبر نہ ہو سکی کہ مہاجرین انصار میں سے متعدد اکابر صحابہ کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرا دیتے رہے، لیکن اندر کی صورتحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اب وہ لوگ پیچھے کے راستے سے حضرت عثمان کے گھر داخل ہو چکے تھے، پیچھے کے راستے اور پھر چھت ہوتے ہوئے باغی آخر جب حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے اندر انہیں حصے میں پہنچے تو سیدھے اس مقام کی جانب گئے جہاں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ اللہ
تب ایک سنگدل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہے کی سلاخ پیشانی پر دے ماری۔ عجب اتفاق ہے کہ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ جس وقت باغی نے آپ کے پیشانی پر مارا، اس وقت یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے جو میں نے ابھی بیان کی، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ ان قریب ان سے آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس آہنی سلاخ کی ضرب لگی تو خون بہنے لگا۔ تب اس بہتے ہوئے خون کی کچھ چھینٹے قرآن کریم کے اس آیت پر جا گرے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کر، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے، اس آیت پر جا گرا خون کا کچھ قطرہ۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، جس پر آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ! آپ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ تب آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا تھا۔ سبحان اللہ! جب باغی نے آپ پر تلوار سے وار کیا، تب آپ نے ہاتھ سے روکنا چاہا، لیکن تلوار کی وار سے آپ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا۔ باغی نے دوبارہ وار کیا۔ اس بار آپ کی اہلیہ نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس وار کو روکنا چاہا، جس پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بعد ایک باغی نے آپ پر تلوار سے پے در پے کئی وار کیے۔ یوں 40 روز تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ و مجرمانہ مظاہرے کے بعد بالآخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کی شام مغرب سے کچھ قبل، جب افطار کا وقت تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان زخموں کی طال نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت اور بے بسی کی کیفیت میں 82 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر کیا تھا کہ پہلے تو ظالموں نے سر پہ حملہ کیا، اس کے بعد آپ کو تلوار سے کاٹا، آپ کا ہاتھ کٹ کر بدن سے جدا ہو گیا، بازو سے جدا ہو گیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بار کیا تو آپ کی بیوی نے روکنا چاہا، جس کی وجہ سے ان کی انگلی کٹ گئی۔ پھر کسی طرح سے ان ظالموں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے انہیں شہید کر ڈالا۔ باقی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے، اسی طرح اس مجرمانہ کارروائی کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے غائب ہو گئے۔ باہر کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی زخمی اہلیہ نائلہ نے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب سبھی لوگ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر دم بخوردہ رہ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر تحمل و برداشت، غیرت و حیا، عصمت و شرافت کی اس پیکر کو غسل دیے بغیر انہوں نے خون آلود کپڑوں میں ہی رات کی تاریکی میں بقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسی طریقے سے جس کپڑے میں وہ تھے اسی کپڑے میں حضرت عثمان بن عفان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ! بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ اتنے نیک کہ نبی کے خلیفہ سوم ہیں، ذو النورین ہیں، نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، 2 نور والے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں خوشخبری دے دی تھی جنت کی کہ عثمان جنتی ہیں۔ اتنے باشرم تھے، اتنے شرم و حیا والے تھے کہ ان سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ ان کے ساتھ ظالموں نے اس طرح پیش آیا، اس قدر مکر و فریب کیا، اس قدر انہیں بھی شہید کر دیا۔ ذرا سوچیے، یہ ہے مظلوم عثمان بن عفان کی داستان۔
اہل ایمان تا قیامت جب بھی یہ داستان پڑھیں گے تو یقیناً یہ داستان انہیں خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا جو فتنہ پیش آیا، اس کے برے نتائج، ناقابل تلافی نقصانات اور منفی اثرات آج تک مسلسل جاری و ساری ہے۔ یہی فتنہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں بدلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور تباہیاں پھیلاتا رہا، جس کے نتیجے کے طور پر کتنے ہی مزید فتنے پیدا ہوتے رہے، باہمی جنگوں اور خون ریزیوں کی نوبت آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان بن عفان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی طرح سیدھی سادی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔